آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ انہوں نے بھی ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور یقیناً ڈاکٹر عقیل صاحب یہ تو بڑا سلگتا موضوع ہے، پسند کی شادی اسلام کے نقطہ نظر سے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پسند کی شادی ہے اسلام نے اس کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر باقی جو اس کی لوازمات ہیں، باقی ساری چیزیں اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جو بنیادی حقوق دیے ہیں جو پورے کرنے ضروری ہیں، اس میں اس کا ایک نکاح کرنا بھی ہے جی، اور اس کا حق ہے جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کیا جائے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی آغاز میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ وہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں۔ اب دیکھیے جو پسند آئیں، اب ایک چیز ہمیں پسند آتی ہے، ایک رشتہ پسند آتا ہے تو اس کے حصول کا بھی ایک پراپر وے ہے، اسلام وہ بھی سکھاتا ہے۔ اسلام اگر ایک حکم دیتا ہے نا تو اس کے پیچھے پورا اس کا ضابطہ مقرر کیا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں نشین رہنی چاہیے۔ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی دفتر میں یا یونیورسٹی یا کالج میں یا سر راہ یا کہیں بھی لڑکے لڑکی ایک دوسرے کو پسند کریں اور بھاگ کر کورٹ میرج میں نکاح کر لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ قطعاً ہرگز یہ اصول نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو اسوہ ہمارے لیے حسنہ ہے، بیسٹ وے ہے، اور اس سے بہتر کوئی اسوہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کا جو پہلا نکاح تھا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ام المومنین نے پیغام بھجوایا بڑے آنریبل طریقے سے، پسند کیا، اور نبی پاک نے بھی پسند کیا، تو پہلا نکاح پسند کیا، اور نبی پاک نے پھر کس کے ذریعے قبول کیا؟ اپنے چچا محترم حضرت ابو طالب کے ذریعے، اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔ تو باقاعدہ پسند کی شادی ہے بزرگوں کی رضامندی کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنی پسند کے حصول کے لیے اپنے پسندیدہ رشتوں کے قلب کو اگر تکلیف دے رہے ہیں، ان کو ناراض کر رہے ہیں، اور ان کی ناراضی میں جبکہ اللہ کی ناراضی ہے، تو کوئی آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ اپنے ایک حق حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو اسپیشلی پیرنٹس ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، جنہوں نے پوری زندگی ہمیں اکوموڈیٹ کیا ہے، کیا اس معاملے میں وہ ہمارے ساتھ کوئی برا کریں گے؟ اور پھر دیکھیے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ والدین پسند کی شادی میں رکاوٹ ہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ یاد رکھیے آپ کی 20 22 24 25 سال عمر ہے، جتنی آپ کی عمر ہے والدین کا اتنا تجربہ ہے، اور کہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ والدین آپ کا برا چاہیں، آپ سے زیادہ والدین آپ کے خیر خواہ ہیں، بے شک ان سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ جو باعث بنے ہیں آپ کو اس کائنات میں، آپ کے وجود کا باعث بنے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ اس کائنات میں ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر کون آپ کے احساس کر سکتا ہے؟ وہ جو ماں جو آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جس نے اپنے خون سے آپ کو سینچا ہے، اور وہ باپ جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی کر کے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو یہاں تک لا کے کھڑا کیا ہے، ان کا بھی یقیناً اس میں حق ہے، اور ان سے بڑھ کر آپ کا خیر خواہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے صحیح جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمارے ویورز کی میں سمجھتا ہوں خدمت میں پیش کرنی چاہیے، تاکہ جو روزمرہ کے ہم دیکھتے ہیں معاملات عدالتوں کے اندر کہ وہاں پہ طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ایسی شادیاں جو ہیں ان کے اوپر سوال کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو ایک عیب بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ اسلام اس حوالے سے جو شادی جو ہے اسلام میں تو اس کی ترغیب دی گئی، پاکیزہ رشتہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوا ہے۔ لیکن پسند کی شادی کرنا اسلام میں اس کا اصل کیا صحیح تصور موجود ہے؟ جی ماشاءاللہ بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں بھی چند گزارشات کر سکوں، اور اسی طرح PNN کی پوری ٹیم کا کہ اس اہم موضوع پر آپ نے آج کا یہ سیمینار رکھا ہے۔ بخاری صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر عقیل صاحب بھی بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں ایک کفو کا تصور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفو کا تصور دیا ہے، برابری کا تصور دیا ہے۔ بے شک۔ تو دیکھیں اس میں یہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کہ ہمیں جو ہماری ایتھکس ویلیوز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جو ہماری تہذیب و معاشرت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، والدین کے حقوق و فرائض ہیں ان کی مرضی کا بھی شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر
نکاح نہیں ہوتا، وہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے ایک لڑکا اور لڑکی اس کو یہ آزادی فراہم کی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو کتاب النکاح کو ہم پڑھیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، یہ تصور تو موجود ہے، اور اس میں پھر ایک دوسرے کی عادات اور خصائل کا جاننا، ایجوکیشن کا جاننا، اور اسی طرح حسن کا ہونا اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ برابری، یعنی کہ ایک اگر فیملی گیٹ ٹوگیدر کر لیا جائے ڈاکٹر صاحب، اس میں اگر لڑکا لڑکی کو سامنے بٹھا کے ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ ہاں، اور اس میں دیکھیں نا ایک دو خاندانوں کا آپس کے اندر ملاپ ہوتا ہے، اور اس طرح یہ بیک گراؤنڈز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈز ہوتی ہیں، فیملی روٹس ہوتی ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ پسند کا جو تصور ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے اور لڑکی لڑکے کو پسند کرے، یہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے کہ یہ جو کہ ہم ان کو آپس میں نہ بٹھائیں۔ ہاں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو قبل از نکاح وہ غلط ہیں، نہ اس کو ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے، نہ ہی کوئی مہذب معاشرے اس کو قبول کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بات شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی آپس میں گفتگو کی وجہ سے یا ان کے ایسے باقی معاملات کی وجہ سے وہ رشتہ جو قریب ہونا ہوتا ہے یا اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ مکمل ہو جائے گا، وہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، مطلب نکاح ہونے سے پہلے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ باتیں وہ جو باتیں بعد میں کرنے والی تھی وہ پہلے ٹیلی فون پہ کر لی جاتی ہیں، ٹیلی فون پر کر لی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہیں، کیونکہ پہلے دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا تھا، جو ہمارا پنجاب کا کلچر ہے کہ بالکل لڑکا اور لڑکی کو ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی اور اس طرح آپس میں بٹھایا بھی نہیں جاتا تھا، اور والدین یا گاؤں کے کچھ افراد وہ رشتہ طے کر دیتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارا جو پنجاب کا کلچر، اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ رشتے 50 سال چلے ہیں، اس میں سے اولاد پیدا ہوئی ہے، کبھی بھی کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی، کبھی بھی جو ہے وہ کچھ مسائل پیدا نہیں ہوئے، اور وہ رشتے جو ہے تعبیر چلے ہیں، باہم میاں اور بیوی بڑی حسن کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان کا نبھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یقیناً ہمارے سامنے تو وہ مثالیں موجود ہیں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ابھی بھی وہ کپلز موجود ہیں جن کی 50 سال 60 سال شادیوں کو ہو گئے، تو الحمدللہ وہ کامیاب شادیاں ہیں، اور اس میں سے اس میں اکثریت اس میں دیکھیں جائے ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی ہوتا یہ تھا کزنز میں شادیاں ہو جاتی تھی، پتہ ہوتا تھا ایک دوسرے کا کہ میرا یہ کزن کیسا ہے، یہ میری فلاں کزن جو ہے یہ کیسی ہے، یا اس کے والے سے تھوڑا بہت پتہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر کیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رشتے کے انتخاب ہے، اس کا معیار، اس کے پیرامیٹرز کچھ شریعت نے ان کی بھی حدود و قیود کر دی ہیں،